کہ رسول اکرم جب وہ غار حرا سے تشریف لائے تو سب سے پہلے تسلی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے دی، اور پھر گھر سے باہر جو ہے وہ حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام، اور جب ایک ہی سال میں یہ دونوں ہستیاں رخصت ہو گئیں تو میرے آقا نے اسے عام الحزن، اسی لیے عام الحزن فرمایا، عام الحزن فرمایا۔ حضور والا گزارش یہ ہے کہ رسول اکرم دنیا میں تشریف لائے تو والد گرامی تشریف فرما نہیں تھے، ٹھیک، آپ اس حال میں تشریف لائے۔ والدہ 6 سال کی عمر چلی گئیں، 8 سال عمر ہوئی تو دادا چلے گئے، پھر اللہ نے جب اولاد عطا فرمائی تو سوائے حضرت سیدہ پاک کے باقی ساری اولاد کو رسول اکرم نے خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، لیکن آپ نے کسی اور سال کو عام الحزن نہیں کہا، غم کا سال نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشن میں سب سے زیادہ نصرت کرنے کی سعادت اللہ نے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو اور جناب ابو طالب علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور حضرت ابو طالب نہیں کر سکتے تھے اگر گھر سے انہیں سپورٹ کوئی نہ ہوتی تو یہ تو ممکن نہیں تھا۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ مولا کائنات شیر خدا بدر میں بھی مین آف دی میچ ہوئے، احد میں بھی مین آف دی میچ ہوئے، خندق میں بھی ہوئے، خیبر میں تو زمانے نے واضح طور پہ دیکھ لیا اللہ نے جو سعادتیں آپ کو عطا فرمائی، تو یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا اگر مولا پاک کو یہ ساری سپورٹ اپنے گھر سے نصیب نہ ہوتی۔ شیب ابی طالب حضرت سیدہ پاک کی طرف سے نہ ہوتی تو مولا کائنات شیر خدا، کوئی شیر نہیں ہوتا گھر سے باہر اگر زوجہ ساتھ دینے والی نہ ہو، تو جناب فاطمہ تو ظاہر ہیں وہاں بھی فاطمہ تو یہاں بھی فاطمہ، تو یہ فواتم کا گھر ہے جو آپ نے ابتدا میں بات کی ہے۔ تو حضرت ابو طالب کو میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ ان کی یہ خوش نصیبی ہے کہ آپ کی زوجہ ہوں یا آپ کی ساری اولاد ہو، ہر ایک دوسرے سے بڑھ کے رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا سے محبت کرنے والا۔ اب اس میں 2 طرح کی چیزیں ہیں، ایک تو حضرت ابو طالب نے سیاسی اور سماجی تحفظ دیا ہے، دوسرا رسول اکرم کو جسمانی تحفظ بھی دیا ہے۔ سیاسی اور سماجی اگر دیکھا جائے تو وہ زیادہ اہم تھا جو رسول اکرم نے کام کرنا تھا، اور جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ مکے والے سردار کتنی بار آئے اور آ کر کہا اگر سرداری لینی ہے تو سرداری لے لیجئے، کسی سے نکاح کرنا ہے شادی کرنی ہے تو شادی کر لیجئے، دولت لینی ہے، اب امیر کائنات کو جو سردار کل جہاں ہے اسے یہ دولت دینے آئے ہیں کہ دولت لینی ہے تو دولت لے لیجئے۔ ایک دن حضرت ابو طالب، یہ بھی اللہ کی حکمت تھی، رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا کہ مکے کے سارے سردار یہ بات کرتے ہیں تو میرے بھتیجے آپ اس کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ تو رسول اکرم نے وہ مشہور جملہ بولا، آپ نے فرمایا اگر میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیں تو میں امر توحید سے باز نہیں آؤں گا۔ اب اس موقع پہ ظاہری طور پہ ناتواں اور ضعیف ہیں حضرت ابو طالب، آپ نے فرمایا اذهب یا ابن اخی فقل ما احببت وفعل ما شئت، اب اٹھو جو کرنا چاہتے ہو کرو، جو کہنا چاہتے ہو کہو، میں تمہارے ساتھ کمال ہے۔ تو یہ سیاسی تحفظ دیا، یہ سماجی تحفظ دیا۔ ایک اشارہ میں یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ قبلہ پیر صاحب نے بڑی بصیرت افروز اور ایمان افروز گفتگو کی ہے، اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصحاب کاف نے بھی اپنا ایمان چھپا کے رکھا تھا، ان کا ایمان چھپانا معتبر ہو گیا، تو یہاں بھی تو کوئی حکمت تو ہوگی نا اس بات کے لیے، اور یقیناً اسلام پھیلا ہے اسی نسبت سے، ورنہ دار ارقم کی وہ حیثیت نہیں ہے جو دار ابو طالب کی ہے، کیونکہ رب کائنات نے اس گھر سے اسلام کا آغاز فرمایا ہے، اور مسلم اول جو شاہ مرداں اور شیر یزداں ہیں وہ بھی اسی گھر سے ہیں۔ تو ایک تو سیاسی اور سماجی تحفظ ہے، دوسرا جسمانی تحفظ ہے۔ وہ صرف شیب ابی طالب میں جس طرح آپ نے اشارہ فرمایا وہ 3 سال کی 1000 راتیں بنتی ہیں تقریباً، ان میں صرف رسول اکرم کا جسمانی دفاع نہیں کیا، جب سے اعلان نبوت ہوا تھا ہر رات حضرت ابو طالب کے گھر میں یہی منظر ہوتا تھا، اور حضرت مولا کائنات شیر خدا کو، کبھی جناب جعفر طیار کو، کبھی اپنے دیگر صاحبزادگان کو، کبھی خود اس بستر پہ دراز ہوتے تھے، تو وہ بستر بھی تو کوئی بچھا کے دیتا تھا نا، وہ ترتیب بھی تو ہوتی تھی نا، گھر میں کوئی صلاح مشورہ بھی تو ہوتا تھا نا۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں ان سب آزمائشوں میں کے دوران اس گہرانے کے کسی فرد سے کوئی دوسرا کلمہ سننے کو نہیں ملا، بالکل نہیں ملا۔ یہ تھوڑی بات چھوٹی بات ہے، یہ فاطمہ بنت اسد کے بغیر ممکن تھا، ان کی تربیت کے بغیر، ان کی سپورٹ کے بغیر، ان کی حمایت کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا۔ حضور والا یہ تو عین الیقین سے آگے کی بات ہے، یہ تو حق الیقین کی باتیں ہیں جو اس گھر میں ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہ 2 طرح سے رسول اکرم کو حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام کو سپورٹ کرنا پڑا، ایک سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، اور رسول اور جسمانی تحفظ زیادہ لازم تھا نا، وہ جانتے تھے یہ ہستی کیا ہے۔ انہوں نے تو کعبے کی دیوار کے ساتھ لگا کے کہا تھا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى وَإِسْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ اس میں سونے چہرے والے کی قسم کھا کر کہتا ہوں مولا سارا زمانہ بتوں کا صدقہ مانگ رہا ہے، میں تو محمد رسول اللہ کا صدقہ مانگتا ہوں۔ تو میں قبلہ پیر صاحب کی اجازت سے
علی وجہ البصیرت یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام میں سب سے پہلے توسل کا عقیدہ بھی حضرت ابو طالب نے عطا فرمایا، اور وہی عقیدہ وہ سارے گھر میں گیا ہے، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے جو لخت جگر ہیں، نور نظر ہیں، مولا کائنات شیر خدا، وہ پھر شیب ابی طالب میں جب نکھر کے سامنے آتے ہیں، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حکم سے ہر رات رسول اکرم کے بستر پہ، اور وہ تیاری ہو رہی تھی شب ہجرت کہ جب وہ جانا ہے، جب موت کا سایہ ہے۔ اب مولا نے عجیب ہی بات کہہ دی، کہا آج رات جتنی سکون کی نیند آئی ہے ساری زندگی یہ نصیب ہی نہیں ہوتا۔ یہ ایمان ہے۔ اور حضرت ابو طالب نے سارے خاندان کو، جس طرح قبلہ پیر صاحب نے فرمایا کہ 3 طرح کی نصیحتیں ہیں، سارے خاندان کو اکٹھا کر کے کہا نموت من عند آخرنا قبل ان یوصل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب تک ہم میں سے آخری فرد بھی دنیا سے نہ چلا جائے تم میں سے کوئی بھی رسول اکرم کے قریب جو ہے وہ نہیں آ سکتا۔ تو حضرت ابو طالب کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ رسول اکرم کو یہ تحفظ دیا، تو یہ ممکن ہی نہیں تھا جب تک حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد کی طرف سے اللہ سبحان اللہ۔